رام بن دکھ کون ہرے، برکھا بن ساگر کون بھرے۔ رام جی کو ہم لوگ ولی مانتے ہیں، جیسے خواجہ اجمیری کو ولی مانتے ہیں، قطب الدین بختیاری کو ولی مانتے ہیں، اسی طرح رام کو بھی ولی مانتے ہیں، کرشن کو بھی ولی مانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں امتیاز بلاموی کی اسی ویڈیو کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جس کا تھمبنیل یہ ہے، اور ویڈیو کلپ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ دیوبندی کیسے رام نام کا بھجن گا کر رام اور کرشن کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ولی مانتے ہیں، اس کا اعلان کیا۔ اس پر امتیاز بلاموی وہابی دیوبندی نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں کیا خاص ہے، آج کی اس ویڈیو میں یہ بتانے کے ساتھ ساتھ دیوبندیت کا ایک ایسا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے لانے والا ہوں جس سے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ معزز ناظرین، اہل سنت و جماعت احناف علماء علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک خطیب ہیں مفتی سعد النجیب قاسمی صاحب۔ ماشاءاللہ اچھے خطیب ہیں، اپنی خطابت کے دوران وہ ترنم سے نظمیں بھی پڑھتے ہیں۔ 2-4 سال پہلے انہوں نے اپنی خطابت کے دوران ہی ساحر لدھیانوی صاحب کے کچھ اشعار پڑھے تھے جس میں رام اور کرشن کے متعلق کچھ باتیں کہی تھیں۔ وہ باتیں یقیناً قابل اعتراض ہیں۔ ان ویڈیوز کے کلپ بنا کر بریلوی علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھو کہ کس طریقے سے دیوبندی ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو اپنا نبی مانتے ہیں اور انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اس طریقے سے عوام کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اس میں بھڑکانے والی کیا بات ہے؟ دیوبندی ہندوؤں کے کتنے قریب ہیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جس پر میں نے بھی ویڈیوز بنا کر لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کی ہے۔ جن کو تفصیلی معلومات چاہیے وہ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ جب چاہیں تب ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیوبندی مذہب کے مفتی جناب سعد النجیب کی زبانی بھی آپ سن ہی چکے ہیں کہ رام اور کرشن کو یہ لوگ اپنا ولی مانتے ہیں، اور اب اس دیوبندی کی بھی سن لیجئے، دیکھیے یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ شبہ اہل کتاب ہے، نیئرسٹ جو ہیں وہ اہل کتاب ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ بات اتنی زیادہ لوگوں کے بیچ کیسے پھیل گئی جب قرآن انہوں نے تو کہا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب ان کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں لکھا ہے، کتاب لکھی ہے کہ ان کی تعلیمات کا مطلب ٹیچنگز، جب ہم ٹیچنگز دیکھتے ہیں ان کی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ اب وہ کون سی ایسی تعلیمات ہے جن سے دیوبندی مذہب کے بانی جناب قاسم نانوتوی کو رام اور کرشن نبی لگتے تھے؟ یہ دیوبندی چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب پر لازم و ضروری ہے کہ رام اور کرشن کی ان تعلیمات کو سامنے لائے، ذرا دنیا کو بھی تو معلوم ہو کہ ان کی وہ کون سی تعلیمات ہیں جن سے جناب قاسم نانوتوی کو یہ دونوں نبی لگتے تھے۔ اور سامعین اب آگے دیکھیں جناب امتیاز بلاموی وہابی دیوبندی کیا کہتے ہیں آگے۔ اب سوال یہ ہے کہ مفتی سعد النجیب قاسمی صاحب نے جو باتیں کہیں رام اور کرشن کے متعلق، دارالعلوم دیوبند کا کیا موقف ہے؟ جو باتیں انہوں نے کہی وہ صحیح کہی ہیں یا غلط کہی ہیں؟ اس کا جواب سننے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ مفتی سعد النجیب صاحب کے ویڈیو کلپ کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ پوری بات آپ کو بتائی جائے گی۔ جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس، رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ رام جی کو ہم لوگ ولی مانتے ہیں، جیسے خواجہ اجمیری کو ولی مانتے ہیں، قطب الدین بختیاری کو ولی مانتے ہیں، اسی طرح رام کو بھی ولی مانتے ہیں، کرشن کو بھی ولی مانتے ہیں۔ سن لیا سامعین آپ نے، رام اور کرشن کو دیوبندی مذہب کا یہ مفتی جناب سعد النجیب ولی مانتے ہیں، حالانکہ ان کے دیوبندی مذہب کے بانی جناب قاسم نانوتوی کو یہ نبی لگتے تھے۔ لیکن سامعین جب میں نے مزید تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ دیوبندی مذہب میں رام کے معنی اللہ ہے۔ بطور ثبوت یہ دیکھیں،
मलफूज़ात हकीम उल उम्मत जिल्द 8 सफ़ा नंबर 314 पर देवबंदी मज़हब के हकीम उल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी ने अपने शेखुल हुनूद का कौल नकल किया है। कहते हैं कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, अगर ये बात है तो राम राम कहा करो, इसलिए कि राम राम के मानी अल्लाह के हैं। तो सामाईन, इन हवालों से मालूम हुआ कि देवबंदी मज़हब में राम को लेकर 3 मुख्तलिफ नज़रियात हैं। देवबंदी मज़हब के मुफ्ती जनाब सादुन नजीब के नज़दीक ये वली हैं। देवबंदी मज़हब के बानी जनाब कासिम नानोतवी को ये नबी मालूम होते हैं, जबकि शेखुल हुनूद और अशरफ अली थानवी के नज़दीक राम के माने अल्लाह हैं। लेकिन राम को अल्लाह कहने वाले पर कोई फतवा नहीं, राम को नबी कहने वाले पर भी कोई फतवा नहीं, लेकिन वली कहने वाले पर फतवा लग गया। मगर फिर क्या हुआ, सुनिए आगे इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी की ज़ुबानी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने अपने कानों से सुन लिया कि मुफ्ती सादुन नजीब साहब ने अपने बयान में क्या बातें कही हैं। जवाब के तौर पर अर्ज़ है कि जब मुफ्ती सादुन नजीब साहब ने यह बयान स्टेज पर दिया था, उसी के फ़ौरन बाद ही दारुल उलूम देवबंद में एक इस्तिफ्ता भेजा गया था कि मुफ्ती सादुन नजीब साहब ने ऐसे ऐसे कलाम पढ़े हैं, ये बातें कही हैं, क्या ये बातें दुरुस्त हैं कुरान और हदीस की रोशनी में या कुरान और हदीस की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। उस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद ने मुकम्मल वजाहती बयान दिया था। वो वजाहती बयान किया है, आप समाअत फरमाए, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। फिर दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा तकरीबन 4 मिनट तक पढ़कर जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी ने सुनाया है, जिसे मैं दरमियान से कट कर दिया हूँ। दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे में क्या है, सवाल में क्या लिखा गया है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो रोककर आप पूरी तहरीर पढ़ सकते हैं इस स्क्रीनशॉट में। इस फतवा को पढ़कर सुनाने के बाद जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी ने जो कहा है, पहले आप उसे उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें, फिर उसके बाद जवाब की तरफ चलेंगे। दारुल उलूम देवबंद ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो अशार उन्होंने कहे हैं यकीनन काबिल इश्काल है। चुनांचे इस फतवे के जारी होने के बाद मुफ्ती सादुन नजीब साहब की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ था कि उन्होंने दोबारा निकाह भी किया है, जब दारुल उलूम देवबंद के फतवे के मुताबिक ये वीडियो गलत हो चुके हैं और मुफ्ती साहब ने भी माफ़ी मांग ली है, तौबा कर ली है, तो फिर इस वीडियो को वायरल करना और ये बताना कि देवबंदियों का ऐसा अक़ीदा है, सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर आवाम को वरगलाना है, सरासर आवाम को उलमा से बदजन करने की नाकाम कोशिश है। तो सुन लिया सामाईन आपने जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी की बातें कि सादुन नजीब जो देवबंदी मज़हब के मशहूर मुफ्ती और ख़तीब हैं, उन्होंने दोबारा शादी की, जिसकी वीडियो वायरल हुई। मगर कोई देवबंदी आज तक नहीं दिखा सकता कि देवबंदी मज़हब के इस मुफ्ती जनाब सादुन नजीब ने जिस तरह अलल ऐलान राम और कृष्ण को अपना वली माना, जिस पर दारुल उलूम देवबंद से फतवा दिया गया कि मुफ्ती साहब मौसूफ़ को चाहिए कि पहली फ़ुर्सत में इस तरह की सब चीज़ों से सच्ची पक्की तौबा करें और ईमान व निकाह की भी तजदीद करें। इस फतवा पर अमल करते हुए सादुन नजीब देवबंदी ने तौबा किया, ये कोई देवबंदी नहीं दिखा सकता। अलबत्ता आपने सुना कि इम्तियाज़ पलामवी ने कहा कि उनकी दोबारा शादी की वीडियो वायरल हुई, तो मैंने उस वीडियो को तलाश किया। कदरे मेहनत के बाद मुझे एक वीडियो तो मिली, मगर उससे जो बात सामने आई उससे मेरी हैरत की इंतहा न रही। जी हाँ, आप भी हैरान होंगे कि वाकई देवबंदी मज़हब से अपने आप को दूर रखने का जो हुक्म हमारे उलमा ने दिया है, वो यूं ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने देवबंदी मज़हब को बग़ौर समझा, जाना, परखा और फिर उनसे दूर रहने और उनको दूर रखने का हम सबको हुक्म दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अकाबिरीन उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हनफ़ी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए कि उन्होंने हम सुन्नियों के ईमान को ईमान के लुटेरों से बचाने के लिए कितनी कोशिशें की और कितनी कुर्बानियाँ दी। खैर सामाईन, आप वो वीडियो देखिए जिसमें देवबंदी मुफ्ती जनाब सादुन नजीब की दोबारा शादी का जिक्र है। मुफ्ती सादुन नजीब साहब के सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा आया था, जिसमें जो अशार वो अपने वीडियोस में सुनाया करते थे, जैसे ये वो सुनाते थे कि जब राम ने जन्म लिया तब आया बनवास, या मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। तो इस तरह के जो अशार या भजन वगैरह वो सुनाते थे, तो दारुल उलूम देवबंद का फतवा ये था कि
چونکہ وہ اپنے بیانات کے اندر اس طرح کے اشعار سنا رہے ہیں جو کفر کے اوپر مشتمل ہیں، کفر یا کلمات پر مشتمل ہیں، لہذا ان کو تجدید ایمان کرنا چاہیے اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ چنانچہ مفتی سعد النجیب صاحب نے تجدید ایمان بھی کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، اور تجدید نکاح بھی کر لیا، دوبارہ نکاح بھی کر لیا ہے انہوں نے الحمدللہ۔ حالانکہ سامعین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سعد النجیب دیوبندی نے توبہ کیا، اس پر کوئی ثبوت آج تک کسی دیوبندی نے نہ تو پیش کیا ہے، اور میرا یقین ہے نہ ہی یہ لوگ پیش کر سکتے ہیں۔ البتہ دوبارہ شادی کا جو کھیل کھیلا گیا ہے اس کا ذکر ملتا ہے، جس کا پول انشاءاللہ تعالی آگے اسی ویڈیو میں کھل جائے گا۔ بہرحال تو مفتی صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ مفتی صاحب کا نکاح نامہ ہے، مفتی سعد النجیب صاحب کا، اس میں ان کا نام بھی درج ہے، سعد النجیب، والد کا نام درج ہے، عمر 37 سال ہے، اور ان کی اہلیہ کا نام درج ہے، مہر فاطمی انہوں نے رکھا ہے، اس لیے کہ جب دوبارہ نکاح ہوتا ہے تو وہ دوبارہ جو نکاح ہوتا ہے اس میں ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوبارہ سے نئے گواہ بنتے ہیں، دوبارہ سے جو ہے مہر متعین ہوتا ہے۔ تو گواہ اول عبدالکریم صاحب ہیں، گواہ ثانی عبدالستار صاحب ہیں، اور یہ تاریخ ہے 7 اکتوبر 2021۔ یہ جو ان کا نکاح نامہ ہے میں نے حاصل کیا ہے مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، انہوں نے بہت تفصیل سے اس عنوان پہ گفتگو کی ہے، اگر اس کو سماعت کرنا چاہیں تو سماعت کر لیں۔ میں نے چونکہ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ریکارڈ کرایا تھا تو اس لیے اس کی وضاحت کر دی کہ اب انہوں نے جو ہے رجوع کر لیا ہے الحمدللہ، اور دوبارہ سے جو ہے نکاح بھی کر لیا۔ توبہ پر کوئی ثبوت اس جناب نے بھی اپنی اس ویڈیو میں نہیں دیا، اور نہ ہی دیوبندی مذہب کا وہ مفتی جناب فضیل ناصری جن کا نام اس ویڈیو میں لیا گیا ہے، کیونکہ میں نے ان کی بھی ویڈیو سنی ہے۔ اب اس نکاح نامہ سے کیا کھیل کھیلا گیا ہے اور کیا کیا فراڈ کیا گیا ہے، آئیے آپ حضرات وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ فراڈ نمبر 1 یہ ہے کہ اس نکاح نامہ میں نکاح کس نے پڑھایا اس کا نام نہیں لکھا ہے، جس کا ذکر فضیل ناصری دیوبندی نے بھی اپنی ویڈیو میں کیا ہے، جسے آپ نکاح نامہ کے اس اسکرین شاٹ میں بھی صاف دیکھ سکتے ہیں کہ قاضی کے نام والا خانہ بالکل خالی ہے، کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ فراڈ نمبر 2 یہ ہے کہ نکاح نامہ میں جن 2 گواہوں کے نام دیے گئے ہیں ان میں ان دونوں گواہوں کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان نہیں ہے۔ آپ اسکرین شاٹ کو بغور دیکھیں کہ نکاح نامہ جس تحریر میں ہے گواہوں کے دستخط والے خانے میں بھی اسی تحریر میں گواہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ فارم بھرنے والا کوئی گواہ ہی تھا تو ایک گواہ ہوگا، لیکن دوسرے گواہ کا دستخط تو الگ ہونا چاہیے نا، مگر وہ تحریر بھی ایک ہی جیسی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دیوبندی مذہب کے مفتی جناب سعد النجیب نے نہ تو توبہ کی اور نہ ہی تجدید ایمان کیا اور نہ ہی تجدید نکاح کیا، بس ایک ڈھکوسلا اور فراڈ کر کے دیوبندیوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ سامعین، دراصل یہ طریقہ یعنی توبہ سے بھاگنے کا طریقہ دیوبندیوں میں شروع سے ہی چلا آیا ہے۔ ابھی حال ہی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دیوبندی مذہب کے مفتی جناب طارق مسعود دیوبندی نے بھی صفائی پہ صفائی دیا، مگر اپنی گستاخانہ حرکت سے انہوں نے بھی توبہ نہیں کیا۔ ایسے ہی یہ مفتی جناب سعد النجیب دیوبندی نے بھی ڈھکوسلا کیا، فراڈ کیا، مگر توبہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے دیوبندی مذہب کے بانی جناب قاسم نانوتوی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ثبوت کے لیے دیکھیے یہ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 4 صفحہ نمبر 337 پر جناب اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ تحذیر الناس پر جب مولانا پر فتوے لگے تو جواب نہیں دیا، یہ فرمایا کہ کافر سے مسلمان ہونے کا طریقہ بڑوں سے یہ سنا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھ لیا سامعین، اپنے کفر سے توبہ دیوبندی مذہب کے بانی جناب قاسم نانوتوی نے بھی نہیں کیا، بس ڈھکوسلا یہ کیا کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، یہ بڑوں سے سنا ہے اس لیے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن کیا کوئی کفر کرنے والا اپنے کفر سے توبہ نہ کرے، صرف کلمہ پڑھ لے تو اس سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ یہ تو دیوبندی ہی بتائیں گے۔ لیکن اس حوالے سے ثابت ہو گیا کہ توبہ سے بھاگنا دیوبندی مذہب میں آج کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے ہی چلا آیا ہے۔ بس سامعین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ دیوبندی مذہب کی حقیقت کسی سے چھپی نہ رہے۔
اور لوگ اس فتنے سے آگاہ ہو کر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکیں، اس فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں اور اس فتنے کو اپنے آپ سے دور رکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔